بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 ہے ویلاگ نمبر 409 معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 51۔ معارف و مسائل، شرک کی تعریف اور اس کی چند صورتیں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین یہ ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک ہم روزانہ اس بنیاد پر، اس امید پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، یعنی سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 ویلاگ نمبر 409 پیج 430 معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 51۔ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں معارف و مسائل، شرک کی تعریف اور اس کی چند صورتیں۔ قولہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات یہ ہیں۔ علم میں شریک ٹھہرانا، علم میں شریک ٹھہرانا یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے۔ نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یا سمجھانا، یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا، یہ ہے علم میں شریک ٹھہرانا۔ نیکسٹ ہے اشراک فی التصرف، یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عبادت میں شریک ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا اور کسی مہینے کو منحوس سمجھنا وغیرہ۔ ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں۔ اپنی مدح سرائی اور عیوب سے یعنی عیبوں سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں۔ قال اللہ تعالی، قولہ تعالی الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہود اپنے آپ کو مقدس بتلاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان پر تعجب کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یاد دوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو
اپنی یا دوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ممانعت 3 وجہ سے ہے۔ نمبر 1، اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے تو حقیقت میں ممانعت کبر سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ کہ خاتمے کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تقوی و طہارت پر ہوگا یا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلاف خوف الہی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت چونکہ میرا نام برہ تھا، جس کے معنی ہے گناہوں سے پاک، میں نے وہی بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسہم لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بأہل البر منکم سموہا زینب، روایت مسلم بحوالہ مشکات شریف۔ یعنی تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے۔ پھر برہ کی بجائے آپ نے زینب نام رکھا، تفسیر مزری میں یہ لکھا ہے۔ نمبر 3، ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لیے مقبول ہے، یہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندے میں موجود ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر مذکورہ عوارض نہ ہوں تو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت ہے۔ بیان القرآن میں یہ ہیڈنگ لکھا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اور خلاصہ تفسیر کے ساتھ۔ یہ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔